اسلامی معلومات و بیانات کے لیے مفتی مفضیلت مصباحی آفیسر ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ معزز ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے 15ویں شعبان کی رات بڑی بابرکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عظمت والی رات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس رات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس رات کے آنے سے پہلے ہی وہ اس کی تیاری کیا کرتے تھے، اور پھر جب یہ رات آتی تھی تو جوش و جذبہ کے ساتھ اس کا استقبال کیا کرتے تھے، یعنی اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ گزارا کرتے تھے۔ 15ویں شعبان کی رات کو شب-e-Barat کہتے ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب-e-Barat کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا۔ یہ اس وقت تک اعلان ہوتا ہے جب تک کہ فجر کا وقت نہیں ہو جاتا۔ معزز ناظرین، اس لیے اس رات کو ہرگز ضائع ہونے نہ دیں۔ آتش بازی اور پٹاخے کے ذریعے اس مقدس رات کا تقدس ہرگز پامال نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آتش بازی، پٹاخے شادیوں اور شب مراد کے موقع پہ جو رائج ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں اور پورا جرم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ اس میں مال کو برباد کرنا ہے، اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ معزز ناظرین، اس لیے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ گزاریں۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا مکحول اور ان کے علاوہ دیگر تابعین اعظام اس رات کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ گزارا کرتے تھے۔ اسی طرح اس رات کو قبرستان جانا زیارت قبور کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے جاتے تھے، اور اس کی حکمت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ زیارت قبور یہ موت کو یاد دلاتی ہے اور آخرت کی فکر کو یاد دلاتی ہے۔ معزز ناظرین، ہے کہ جو مغرب کی فرض و سنت ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز ادا کرے اور 2 رکعت نماز اس نیت سے ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعتوں کے برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ 2 رکعت اس نیت سے ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور 2 رکعت اس نیت سے ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے کسی بھی شخص کا اللہ تبارک و تعالی محتاج نہ بنائے۔ ان 6 رکعتوں نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کسی بھی سورت کو ملائیں، اور اگر ہو سکے تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو ملا سکتے ہیں ہر رکعت میں۔ جب 2 رکعت مکمل ہو جائے تو 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں پوری سورت، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں۔
اسی طریقے سے 6 رکعت نماز کو ادا کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے حصے میں ثوابوں کا انبار لگ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا ذا المن ولا يمن علیہ یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الطول والإنعام لا وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي وثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين۔ دعائے نصف شعبان کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اپنے یہاں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے، اور اپنے پاس الکتاب میں مجھے خوشبخت رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا ثبت فرما دے کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فرمایا، اور تیرا فرمانا حق ہے۔ اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ خدایا، تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی 15ویں رات میں ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ مصیبتوں اور رنجشوں کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب رضی اللہ عنہم پر درود و سلام بھیجے۔ سب خوبیاں، سب جہانوں کے پالنے والے
اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ یہ دعا ایک مشہور مجرب دعا ہے جسے شب برات کے موقع پر عامت المسلمین پڑھتے ہیں، اور اس دعا کو پڑھنے کا رواج صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کسی بھی اہل علم نے اس سے انکار نہیں کیا، اور نہ ہی شب برات کے موقع پہ اس دعا کو پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس دعا کو مشہور محدث محمد بن فضیل اپنی کتاب الدعا میں اس کو لکھا ہے، اور اس دعا کے بعض الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف میں موجود ہے۔ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔